سے باہر نکلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سکڑ گئی تھیں۔ ایک تو گرمی نے ذہن میں ابال اٹھا رکھا تھا، دوسرا سامنے بائیک سمیت کھڑے زرداد کو دیکھ کر غصہ سوا نیزے پر چلا گیا۔ وہ آج کیسے اسے لینے آن پہنچا تھا، اور وہ بھی بائیک پر، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اسے بائیک پر بیٹھنا بھی نہیں آتا۔ اسے تو ہمیشہ سکندر یا شاذر بھائی لینے آئے تھے اور وہ کبھی بائیک پر لینے نہیں آئے تھے۔ آج یقیناً کام کے سلسلے میں وہ مصروف ہوں گے تو انہوں نے زرداد کو کہہ دیا ہوگا۔ حیرت کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی شامل تھی۔ آج اتنے عرصے بعد اسے پھر سے زرداد سے بات کرنی پڑے گی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایف ایس سی کے پہلے سال بھی شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور اب سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، لیکن جناب اب بھی بی اے کی سپلیمنٹری امتحانات میں پھنسا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جینز ٹی شرٹ میں بن ٹھن کر سیاہ چشمہ آنکھوں پر سجائے وہ غضب ڈھا رہا تھا، اور یقیناً کالج سے نکلنے والی تمام الہڑ دوشیزہ اس کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں۔ اس کے قریب کھڑی ثنا نے بھی اس کے بازو پر زور سے چٹکی بھری۔ وہ حیرت سے دبی دبی آواز میں کہی دانی یہ زری ہے نا؟ اف اف کیا لگ رہا ہے۔ ہاں وہی ہے سڑیل، پتہ نہیں کیوں آیا ہے۔ وہ دان پیستے ہوئے بیگ سنبھال کر آگے بڑھی اور زرداد کے قریب جا کر حلق کے بل چلائی۔ تم؟ وہ جو پیشانی پر شکن ڈالے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا چونک کر اس کی طرف مڑا۔ دنیان غصے میں بھری اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم کیوں لینے آئے ہو مجھے؟ شوق سے نہیں آیا، چاچو نے بھیجا ہے۔ اسے نظر انداز کرتا ہوا وہ بائیک سٹارٹ کے لیے سیدھا کرنے لگا۔ تو گاڑی لے آتے نا، مجھے بائیک پر بیٹھنا نہیں آتا، وہ چہرہ بگاڑتے ہوئے گرائی۔ تو انتہائی بے نیائی سے کہا گیا۔ دنیان نے غصے میں آنکھیں چندی کی اس کی طرف دیکھا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ تو کیا پاگل ہو تم؟ میں کیسے بیٹھوں گی اس پر؟ ٹانگیں اوپر کر لو اور سر سیٹ پر رکھ لو، ظاہر سی بات ہے جیسے دوسرے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھو گی۔ اب جلدی بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انتہائی بے مروت لہجہ تھا، وہ سیٹ پر براجمان تھا۔ دنیان نے دان پیستے ہوئے تم بائیک بہت تیز چلاتے ہو۔ اب کی بار وہ تب کر اس کی طرف گھوما۔ نخرے مت کرو، بیٹھو ورنہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کا یہ ڈراوا کامیاب ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بائیک پر سوار ہوئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بائیک سٹارٹ ہوتے ہی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور دنیان کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بائیک ابھی کچھ دور ہی گئی تھی جب وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچتی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ روکو بائیک، روکو پلیز، پلیز روکو۔ وہ یوں چلا رہی تھی کہ زرداد نے فوراً بائیک روک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بائیک سے نیچے اتری۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ بائیک ہے یا کوئی ہوائی جہاز جسے تم اڑا رہے ہو؟ اس کی دھڑکن کی رفتار ابھی بھی درست نہیں ہوئی تھی۔ زرداد نے دانت پی کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ دنیان نے حیرت سے پیسے پکڑے تو وہ گراتے ہوئے قریب ہوا۔ یہ پکڑو پیسے اور آٹو لے کر گھر جاؤ، گھر۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ دنیان کچھ کہتی وہ تیزی سے بائیک بھگا کر لے گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ دنیان منہ کھولے سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج سوا نیزے پر تھا۔ ایک پل کے لیے یقین نہ آیا کہ وہ اسے یوں بڑی دوپہر میں اکیلا چھوڑ کر بے تنائی کی توقع تھی۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں ہی آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ بسیں، رکشے، موٹر سائیکل سب اسکول کالج سے بچوں کو لے کر جا رہے تھے اور وہ سڑک پر کسی خالی رکشے کے لیے نگاہیں دوڑا رہی تھی، لیکن جو رکشہ بھی آتا سواری سے لیس ہوتا۔ خوف، جھنجھلاہٹ اور غصے سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہ پیاس سے سیدھی دکان پر جائے اور سب تایا ابو کو بتا دے، لیکن نہیں، ان کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب بہت منہ زور ہو گیا تھا، ہارون احمد کی ڈانٹ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی اب تو۔ وہ ہر آتے جاتے راہگیر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی کو گھور رہا ہو۔ ایسا محسوس ہونے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آج سے پہلے وہ کبھی یوں اکیلے اسکول یا کالج سے واپس نہیں گئی تھی۔ اگر یوں ہی ڈرتی رہی تو اس گرمی میں یہیں سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے تھوک نکلا اور ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے رکشہ ملا اور وہ گھر واپس لوٹی، لیکن آج کا دن جیسے نفرت کی آگ میں ایک چنگاری کا کام کر گیا تھا، جیسے بہت جلد اس نے ایک بدلہ لے کر بجھا دیا۔ اس بدلے میں خطرہ تو بہت تھا، لیکن زرداد کو مزہ چکھانا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس دفعہ کے امتحان کے لیے نقل کی چٹیں تیار کرتا ہے، کیونکہ پچھلے ہی دنوں جب کام والی کے کمرے سے جھاڑو لگا رہی تھی تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے لائی تھی، جن کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی یہ شاہکار کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اور اب بھی کل اس کا پیپر تھا، اس لیے وہ چوری چھپے صبح اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شاید واش روم میں تھا۔ لبوں کو دانتوں میں دبائے متلاشی نگاہیں دوڑاتی ابھی وہ کچھ آگے ہی آئی تھی جب نگاہ اسٹڈی میز پر گئی جہاں اس طرز کے پرچیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یقیناً جناب ان پرچیوں کو نہانے کے بعد تیار ہو کر ان کے ٹھکانے پر رکھنے والا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی میں بند پرچیاں میز پر اس جگہ رکھیں اور اس کی تیار کی ہوئی تمام چٹیں وہاں سے اٹھا لیں۔
دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے باتھ روم سے شاور کی آوازیں آنا بند ہوئیں تو وہ تیزی سے دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ امتحان ہال میں اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قطار میں لگی نشستوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح نکسک سے تیار، نیلی جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے اور سلیقے سے بال بنائے وہ چور نگاہ ارد گرد ڈالتا ہوا اس موقع کی تلاش میں تھا جس میں چھپائی ہوئی پرچیاں نکال سکتا۔ نگران اسے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھا تو زرداد نے قلم منہ میں دبایا اور آہستگی سے پینٹ کی بیلٹ کے نیچے سے چھوٹی سی چٹ نکالی، اپنی نگاہوں اپنی انگلیوں کے پوروں میں دبا کر کھولا اور نگاہ اس پر دوڑائی۔ میٹھی بریانی بنانے کا طریقہ۔ چٹ پر لکھی تحریر پر نظر پڑتے ہی زرداد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے کا رنگ سفید ہو گیا اور حیرت سے بھویں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ چٹ پر بریانی بنانے کا پورا طریقہ تحریر تھا۔ اس کے ہاتھوں نے اس چٹ کو بری طرح مسلا اور پھینک دیا۔ اب وہ دوسری چٹ نکال رہا تھا جو کالر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، رول کی ہوئی کاغذ کی چھوٹی سی پرچی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں تھی، تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پرچی کھولی۔ خوبصورت ہنسنے کا طریقہ۔ اپنے منہ کے دونوں جبڑوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر پوری قوت سے کھینچے یہاں تک کہ آپ کے گالوں میں درد شروع ہو جائے۔ تحریر نے گلا ہی خشک کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا، یہ کیا ہے سب؟ وہ حیران اور پریشان سا لب نیچے بیٹھا تھا جب ماتھا ٹھنکا اور دم سے دنین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آ گیا۔ زرداد نے دانت پیسے، پھر بے چینی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اب کیا کروں؟ اس نے بازو سر کے پیچھے کیے، دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں جوڑا اور سر کے نیچے رکھ کر کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ جب کچھ آتا ہی نہیں تھا تو کیا کرتا؟ دنین نے یہ بہت برا کیا تھا، مطلب اس پیپر میں اس کا فیل ہونا طے تھا۔ سوالیہ پیپر کو 2 دفعہ تو وہ پہلے ہی پرچے پر اتار چکا تھا، اب اور کیا کرتا؟ پھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کوشش کی کہ آگے پیچھے والے لڑکوں سے مدد لی جائے، ان کی حالت بھی پتلی ہی لگ رہی تھی، پر وہ پھر بھی پیپر کے ساتھ کشتی کرنے میں مصروف تھا۔ ایک وہ تھا اب آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بازو کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ٹانگوں کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ نگران نے کافی دیر سے اسے گھورا تھا۔ زرداد نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اچانک آنکھ کا کونا دبایا تو نگران گڑبڑا گئے اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ نگران کی حالت دیکھ کر اسے اس پریشانی میں بھی ہنسی آنے لگی۔ جیسے ہی پیپر دے کر نکلنے کا وقت پورا ہوا، وہ پیپر کو نشست پر الٹا رکھ کر اٹھا اور اپنے پیچھے بیٹھے اس لڑکے کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے باور کرا رہا ہو، میں سب تمہاری وجہ سے پیپر الٹا رکھ کر جا رہا ہوں۔ ہال سے باہر نکلتے ہی اس نے جھنجھلاہٹ میں موبائل نکالا اور بدر کو میسج ٹائپ کیا۔ بدر اس کا بچپن کا دوست تھا، امیر ماں باپ کا اکلوتا۔ بدر محلے میں سب سے نکچڑ اور بدتمیز لڑکے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بدر احسان کا باپ احسان اجمل دبئی میں تھا اور گھر میں اکلوتا بیٹا باپ کے مال کو پوری آزادی سے خرچ کرتا تھا۔ پورے محلے میں اگر اس کا کوئی دوست تھا تو وہ زرداد تھا۔ اب بھی وہ اسے کالج سے لینے آنے والا تھا، یہی تو بات تھی۔ اسے بدر کی دوستی بہت عزیز تھی۔ اس کے پاس گاڑی تھی اور آزادی تھی، سب سے بڑھ کر کھلا پیسہ تھا جو اس کے پاس تو بالکل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیغام بھیجنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ کالج کے گیٹ کے سامنے ہارن بجا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بدر اس کے بگڑے تیور بھانپ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ پیپر اچھا نہیں ہوا کیا؟ زرداد نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ کار میں کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر وہ جیسے زیادہ دیر تک اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا۔ ویسے بھی وہ بدر سے پہلے بھی اپنی ہر بات شیئر کر دیا کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں خون کر دوں اس کا، دانت پیستے ہوئے پوری قوت سے بولا اور پھر لب نیچے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اوہ ریلیکس بھائی، کیا ہوا ہے؟ کس کا خون کرنا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔